أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فلیقاتل بس چاہیے کہ لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا جو کہ انہوں نے بیچ دیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے ومن یقاتل فی سبیل اللہ اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں فیقتل پھر وہ اس کو قتل کر دیا جائے شہید کر دیا جائے او یغلب جب وہ غالب آ جائے فسوف نؤتیہ پسن قریب ہم دیں گے انہیں اجرا عظیما بڑا اجر وما لکم اور تمہیں کیا ہوا لا تقاتلون فی سبیل اللہ کہ تم نہیں قتال کرتے لڑتے اللہ کی راہ میں والمستضعفین من الرجال اور کمزور من الرجال والنساء مرد اور عورتیں ان کی حمایت میں والولدان اور بچوں کی خاطر الذین یقولون وہ جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا اے ہمارے رب ہمیں نکال لے من هذه القریۃ اس بستی سے اس آبادی سے الظالم اہلها ظالم ہے اس کے رہنے والے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیجا کوئی حمایتی وَجَعَلْ لَنَا اور بنا ہمارے لیے مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا اپنی طرف سے کوئی مددگار الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں والذین کفروا اور وہ جو کافر ہیں یقاتلون وہ لڑتے ہیں فی سبیل الطاغوت شیطان کی راہ میں فقاتلوا اولیاء الشیطان پس لڑو تم شیطان کے دوستوں سے ان کید الشیطان بے شک شیطان کا داؤ مکر کان ضعیفا یہ ہے کمزور گزشتہ آیات میں بھی جہاد کا اور قتال فی سبیل اللہ کا مضمون تو ان آیات مبارکہ میں بھی اسی تسلسل سے قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ قتال کرے لڑے دشمنان اسلام سے کفار سے مشرکین سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے اور اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اس کے غلبے کے لیے
کون لوگ لڑے؟ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں لیا بالآخرہ، آخرت کی زندگی کو، یعنی جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا کہ انہیں یہ دنیا نہیں چاہیے، انہیں آخرت چاہیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ان کی جانیں خرید لی اور اس کے بدلے انہیں جنت کا وعدہ دیا۔ اور اہل ایمان نے اللہ سے سودا کر لیا کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کو دے دے اور اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کر دے۔ تو فرمایا جو لوگ کہ انہوں نے بیچ ڈالا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، اور یہ سب سے پہلا سودا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اپنا سارا کچھ، دنیا، اس کا مال و متاع، اپنی جانیں، اولادیں، سب کو قربان کر دیا اللہ کے دین پر کہ اس کے بدلے میں ان کو آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد جس کو یہ شعور آئے گا کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، اس نے تو جانا ہی جانا ہے اور یہ موت آ کی رہنی ہے، تو اگر شہادت کی موت آئے تو یہ ذہن نصیب بڑے مقدر کی بات ہے۔ اور ہونا بھی چاہیے کہ اہل ایمان میں شہادت کی تمنا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کی تمنا ہونی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یغزو، جس شخص کی ایسی حالت میں موت آئی کہ اس نے زندگی میں کبھی جہاد نہیں کیا اور نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کا جذبہ اٹھا، ولم یتحدث فی نفسی، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کا جذبہ اور خیال آیا کہ اسے جہاد کرنا چاہیے، مات میتۃ جاہلیہ، فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت آئی۔ تو یہ دل میں شہادت کی تمنا تو ایک مومن میں ہونی چاہیے کہ جب کبھی اس کو جہاد کا موقع ملا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر کے شہادت پائے گا، تو شہادت کی تمنا اور چاہت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ البتہ جہاد کے مراتب ہیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، جاہد المشرکین بانفسکم واموالکم والسنتکم واموالکم، مشرکین سے جہاد کرو اپنی جانوں کے ذریعے سے، اپنی زبانوں کے ذریعے سے اور اپنے مالوں کے ذریعے سے، کہ اللہ کے کلمے کی اور اس کے دین کی بلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے حالات جو تقاضا کرے، حالات میں تقاضا ہے کہ تمہیں میدان جہاد میں افرادی قوت پہنچانا چاہیے تو افراد کو تیار کر کے بھیجا جائے، ان کے انتظامات، ان کے اسلحے کا انتظام، ان کے خوراک کا انتظام، ان کے گھروں کا انتظام، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسی طرح واعظ کے ذریعے سے، تعلیم و تعلم کے ذریعے سے اگر کبھی جہاد کا موقع آئے، جیسے اب کے جو حالات ہیں، اب افرادی قوت کی اتنی میدانوں میں ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے اس کے لیے ایک فضا بنانے کی، ایک ماحول بنانے کی، اور ذہن بن جائے مومنین کا، اہل ایمان کا، کہ وہ اللہ کے دین کو کیسے سر بلند کرے، اللہ کے دین کا غلبہ کیسے کرے۔ اور اس کے لیے عمومی یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرے، اور جب کبھی مال کو پیش کرنے کا موقع ہے، مال کے ذریعے سے بھی جہاد ہے۔ اور تو یہ سب صورتیں جہاد کی، اور ان میں سب سے اعلیٰ صورت جب موقع بنے میدان میں نکل کر کے اسلحہ لے کر کے دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے، تو یہ اس کے دل میں تمنا ہونی چاہیے اور شہادت کی آرزو ہونی چاہیے، یہ ایمان کی موت ہے۔ اور اگر شہادت سے نفرت تھی، وحشت تھی، اور جہاد سے بھی کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا یہ موت جاہلیت کی موت ہے،
تو فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ، پھر اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی شہادت کا رتبہ اس کو مل جائے، او یغلب، یا یہ غالب آ کر غازی بن کر میدان سے واپس لوٹ آئے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس قریب ہم ایسے لوگوں کو دیں گے اپنی طرف سے بہت بڑا اجر، جنت میں اللہ ان کی عالی شان جنت بنائیں گے، اونچے درجے کی جنتیں شہداء کرام کے لیے ہوں گی، اور ان کی ان جنتوں کو اور ان کی جنت کی شان کو دیکھ کر عام لوگ جو طبی موت مرے ہوں گے یہ آرزو کریں گے کہ کاش کے دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ کاٹ کے ان کو شہید کیا جاتا، یوں یہ دنیا میں شہادت کا رتبہ پا کے جاتے جب شہیدوں کے اجر اور ثواب کو اور ان کے جنت کے مرتبے کو دیکھیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب جہاد کی دعوت اللہ دے رہے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم نہ لڑو اللہ کی راہ میں، نہ قتال کرو اللہ کی راہ میں، جبکہ حالات یہ ہیں والمستضعفین من الرجال والنساء، اور کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں بوڑھے عورتیں، والولدان اور بچے، یہ تم سے فریادیں کر رہے ہو، ان کی خاطر ان کے تحفظ کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے؟ الذین یقولون، وہ جو مظالم میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ ان مظالم میں یہ فریادیں کر رہے ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب نکال لے ہمیں، من ہذہ القریہ، اس آبادی سے، الظالم اہلھا، جس کے باشندے، جس کے باسی ظالم ہیں، ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں نجات دے۔ آج دیکھ لو کتنے خطوں میں مسلمان اس بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، شام کے اندر، برما کے اندر مسلمان ملک ساتھ موجود ہیں لیکن غیرت ان کے اندر سے نکل گئی، مسلمان عورتیں کتنی کافروں کے قید میں، ان کے مظالم میں ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان عورت اگر وہ مشرق میں قید کر دی جائے، امرات سبیت فی المشرق، وہ ایک دنیا کے ایک حصے میں اس کو قید کر دیا جائے تو دوسرے حصے مغرب کے اندر جو مسلمان آباد ہیں ان پہ فرض ہو جاتا ہے اس مسلمان عورت کو کافروں کے چنگل سے آزاد کروانا۔ یہ ہمارا سندھ، اسی یہ ملک جو آزاد ہوا تھا اس دور میں غالباً حجاج ابن یوسف حکمران تھے، تو یہاں مسلمانوں کا ایک قافلہ لسبیلا میں، یہ سندھ کے ساحل پر کراچی کے جو اب علاقے یہاں اترا، تو ان علاقوں کے جو ڈاکو تھے انہوں نے اس قافلے کی ایک عورت کو اغوا کر لیا اور بقیہ قافلہ بھٹک گیا، کدھر کا کدھر گیا، ایک عورت مسلمانوں کے قافلے سے وہ ان ڈاکو کی قید میں آ گئی، وہ کافر تھے، تو اس نے اس قید میں یہ فریاد کی آواز لگائی، یا اہل الاسلام، کہ اسلام والو تم کہاں ہو کہ میں ایک ظالم کے ہاتھ میں قید ہوں۔ تو تاریخ میں لکھا ہے اللہ نے اس کی یہ فریاد وقت کا جو حکمران تھا حجاج اس تک پہنچا دی، ہوا کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا، جیسے اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی وہ اس نے وہاں پہ اس آواز کو سنا۔ اسی وقت حجاج ابن یوسف کا بھتیجا محمد ابن قاسم رحمہ اللہ یہ لشکر لے کر 6000 کا لشکر اس نے بھیجا وہاں سے، تو یہاں سندھ میں وہ اترے، فتوحات ہوئی، ایک عورت کی فریاد پر اتنا بڑا قافلہ لشکر تیار کر کے بھیجا گیا۔ تو جب مسلمان میں غیرت تھی تو ایک ایک فرد کی رہائی کے لیے اس قدر بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے لشکر تیار کر کے بھیجے جاتے تھے،
اور آج مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں وہ فریادیں کر رہے ہیں اور پاس میں مسلمان کھڑے ہیں اور کسی میں غیرت نہیں کہ ان کی فریاد پہ لبیک ہی کہہ سکے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کمزور مردوں اور عورتوں کی خاطر اور بچوں کی خاطر کیوں نہیں تم قتال کرتے، اللہ کی راہ میں لڑتے جو ظالموں کے ظلم میں پس رہے ہیں اور یہ فریادیں اللہ سے کر رہے ہیں۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، ہمارا کوئی کارساز کھڑا کر دے۔ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ بنا دے اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مدد کی صورت، کو غیب سے ہمارے لیے مدد کا انتظام فرما۔ وہ فریادیں اللہ سے کرتے ہیں، ایسے کمزوروں کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں جاتے؟ اور آج حیرت ہو جاتی ہے کہ مسلمان ہے اور اس سے بڑا غیرت سے عاری کون انسان ہوگا کہ جیسے برما کے اندر کیا جا رہا ہے۔ پڑوس میں مسلمان کھڑے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، اور وہ سارا کیس پاکستان کا کیس ہے، برما کے مسلمانوں کا، لیکن کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بہت بڑی بغیرتی کی بات ہے کہ ایسے مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی اٹھ رہے نہیں اور اس میں کوئی جرأت ہی نہ پیدا ہو۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا لڑنا، ان کا قتال وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ اور آج مسلمان کی بھی حالت یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ بھی شیطان کے لیے لڑ رہا ہے، شیطان کا ساتھی بن کے چل رہا ہے۔ یہ جو ہم نے افغان جنگ لڑی ہماری حکومت نے، یہ کس کے لیے لڑی تھی؟ امریکہ شیطان کی خاطر لڑی تھی ساری جنگ۔ تو یہ فرمائی ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور کافر یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور طاغوت کی سب سے بڑی شکل شیطان ہے۔ ظالم اور جابر بھی طاغوت ہے، آج کے جیسے وقت کا طاغوت امریکہ ہے، روس ہے، برطانیہ ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو تم اے ایمان والو شیطان کے یاروں سے، شیطان کے حمایتوں اور اس کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان، ان کی طاقتوں سے مروب نہ ہو، ان کی قوت سے مروب نہ ہو، یہ سب کچھ شیطان کا جال اور اس کے جتنے بھی سارے کر و فر ہیں یہ بکڑی کے جالے ہیں۔ ان کید الشیطان، بے شک بے شیطان کے داؤ فریب یہ کان ضعیفہ، یہ بہت کمزور ہے۔ صرف تمہیں اپنے ایمان کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے، باقی یہ مقابلے میں تمہارے مقابلے میں وہ سخت نہیں ہے اگر تم ایمان پر کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو جاؤ تو پھر غلبہ تمہارا مقدر ہے۔ آخر دعوانا